नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर हुई 77.32%। कुपवाड़ा के जंगली इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेस की कार्रवाई जारी। कुलगाम में पुलिस कार्रवाई, मनशियात का कारोबार करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में नशावर मवाद जब्त। और कुपवाड़ा में जाली डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड के तकरीबन 73,640 मरीज शिफायाब हुए, जो एक ही दिन में ठीक होने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद है। अब तक तकरीबन 32 लाख अफराद शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये 77.32% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद जेर इलाज मरीजों से 3.7 गुना ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 90,633 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक 41,13,812 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क में सरेदस्त 8,62,320 मरीज जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों में 1,065 अमवात की भी इत्तला है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 70,629 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलात का बढ़ता रुझान आज भी जारी रहा। आज 1,316 नए मस्बत मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 668 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं, जबकि 648 कश्मीर सूबे से हैं। इस दौरान आज 403 मरीज सेहतयाब होकर अस्पतालों से रुखसत किए गए। इनमें से 87 जम्मू से जबकि 316 आबादी से ताल्लुक रखते हैं। कोविड-19 से अमवात का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज इस मर्ज से 14 अफराद की जान चली गई, जिनमें से 7 का ताल्लुक जम्मू से जबकि 7 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के जंगलात में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इस जंगलात के इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। एसएसपी कुपवाड़ा के मुताबिक झड़प की जगह से कोई लाश बरामद नहीं की गई है, ताहम जाए तसादुम से अमरीकी साख्त की एक M4 राइफल बरामद की गई है। आखिरी इत्तलात मिलने तक दाना बहक नामी इस जंगली इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने आज श्रीनगर में कायम किए गए एनडीए इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इन मराकज में तलबा को दस्तियाब सहूलियात का मौके पर ही जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका स्टाफ और तलबा की जानिब से SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि एनडीए इम्तिहानात पूरे मुल्क में UPSC की जानिब से मुनक्किद कराए गए। वादी कश्मीर से इस इम्तिहान में 485 तलबा ने शिरकत की। कुलगाम पुलिस ने मनशियात का कारोबार करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,642 शराब की बोतलें और 186 किलोग्राम नशावर मवाद जब्त किया गया। काजीगुंड पुलिस ने इस हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने आज मीटिंग में जिले में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए शुरू की गई रैपिड टेस्टिंग का जायजा लिया। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र ये अमल शुरू की गई है। मीटिंग के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि रैपिड टेस्टिंग के अमल में सूरत लाई जाए ताकि इस इन्फेक्शन को मजीद फैलने से रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर शुपैया ने आज बिजबिहाड़ा जैनपोरा सड़क राब्ते पर जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने बताया कि इस सड़क राब्ते की कुशादगी के काम को 2-1 महीने में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुशादगी के बाद सड़क पर मैग्नेमाइजेशन का काम भी शुरू किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों की देरीन मांग को पूरा किया जा सकेगा। पुराने शहर के फतेह कदल इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स गुज़श्ता कुछ दिनों से बख्शीनगर जम्मू से लापता बताया जाता है। रियाज अहमद खान नामी ये शख्स फौज के कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उनके अफराद खाना ने बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में इस हवाले से मामला दर्ज किया है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बांडीपुरा जिले के लहरवाल इलाके में झील वुलर से आज काजीपुरा के रहने वाले दिमागी तौर कमजोर शख्स सरवर अहमद गनाई की लाश बरामद की गई है। पुलिस ने इस हवाले से बाज़ाब्ता केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरियाई चनाब में उन 8 मुसाफिरों को तलाश करने का सिलसिला आज भी जारी रहा जो गुज़श्ता माह की 31 तारीख को एक सड़क हादसे में गाड़ी समेत दरिया में डूब गए थे। तनी असना हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इन तमाम 8 अफराद की अब शिनाख्त हो गई है।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے رجوری کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت الحاج فضل الرحمان ڈار کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے اور مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ نے تمام سیاسی قیدیوں خصوصاً سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو رہا کرنے، عوامی منتخب حکومت بحال کرنے اور جموں کشمیر کی خستہ معیشت کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ایک مالی پیکیج کی مانگ کی ہے۔ پی ڈی ایف کے سربراہ کی محمد یاسین نے فرنٹ کے ورکروں کے ایک روزہ کنونشن سے خطاب کرنے کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے جمہوریت کی بحالی ناگزیر ہے۔ ادھمپور کے بسنت گڑھ علاقے میں کل شام پسیاں گر آنے سے کم 7 رہائشی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ادھمپور نے اس واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مزید خدشات کے پیش نظر ان اور مزید کنبوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے۔ اس بیچ JKNPP نے اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کنبوں کو بھرپور معاوضہ دینے کی اپیل کی ہے۔ گاندربل میں ایک تقریب کے دوران زراعت محکمے کی طرف سے پنچوں اور BDC ممبران میں زرعی مشینری اور دیگر آلات کشاورزی تقسیم کیے گئے۔ سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر کے آفس میں منعقدہ اس تقریب کے دوران 56 پیڈی تھریشر تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جدید طور طریقوں اور مشینری کی دستیابی سے کسانوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے۔ بارہمولہ میں آج ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے منعقدہ تقریب کے دوران معروف شاعر بشر زوگیاری کا لکھا کتابچہ جاری کیا گیا۔ ندا نام سے یہ تصنیف مرحوم غلام دین گلشن کی یاد میں جاری کی گئی۔ تقریب پر آل انڈیا ریڈیو کے سابق سربراہ پروگرام سید ہمایوں کیسر اور براڈ کاسٹر رشید نظامی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں ادبی شخصیات بھی موجود تھیں۔ ہالن ویری ناگ کی ایک معروف سماجی شخصیت حاجی محمد رمضان وانی کا آج مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر کئی سماجی شخصیتوں اور تنظیموں نے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے اور سوگواروں سے ہمدردی ظاہر کی ہے۔ مرحوم کا رسم چارم 9 ستمبر کو ان کے آبائی مقبرہ واقع ہالن ویری ناگ میں انجام دیا جائے گا۔ شار شالی کے وہاب صاحب گاؤں میں اس وقت خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا جب گاؤں کے رہائشی علاقے میں 3 ریچھوں کو دیکھا گیا۔ ریچھوں کو رہائشی علاقے میں دیکھے جانے کے بعد لوگوں نے وائلڈ لائف محکمے کے افسروں کو مطلع کیا، جس کے فوراً بعد وائلڈ لائف کی ٹیم علاقے میں پہنچ گئی اور انہوں نے جنگلی ریچھوں کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم 2 ریچھ جنگل کی طرف بھاگ گئے جبکہ ایک ریچھ جس نے رہائشی علاقے میں پناہ لی تھی کو پکڑ کر محفوظ جگہ پر پہنچایا گیا۔ کپواڑہ میں ایک MA خان نامی جعلی ڈاکٹر کو پولیس نے ایک نجی کلینک سے گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نقلی ڈاکٹر کئی سالوں سے کپواڑہ میں نجی کلینک پر پریکٹس کر رہا تھا، تاہم کپواڑہ پولیس کو جب اس کے بارے میں شکایت موصول ہوئی تو پولیس نے آج مذکورہ ڈاکٹر کو کلینک سے گرفتار کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کچھڈورہ، شپیاں اور ملحقہ علاقوں کے لوگوں نے اریگیشن اور PMGS محکموں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے علاقے میں سیمنٹ پائپ لائن نصب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے دستیاب آبپاشی سہولیات میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کے بجائے کلورٹ تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے اور اس حوالے سے ضلع ترقیاتی کمشنر سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ وادی کشمیر جہاں قدرتی حسن اور دل فریب نظاروں سے مالا مال ہے، وہیں اس خطے ارض کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہاں کرکٹ بنانے کے لیے درکار عمدہ لکڑی پیدا ہوتی ہے۔ وادی میں کرکٹ بیٹ بنانے کا کام اب ایک صنعت کی شکل اختیار کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو اس سرگرمی سے روزگار بھی مہیا ہو رہا ہے۔ آل اوور انڈیا جاتا ہے، زیادہ تر اس میں مہاراشٹرا فرسٹ نمبر پہ، دوسرا سیکنڈ گجرات ہے، پھر ساؤتھ ہے، چنئی ہے، کیرلا ہے، ویسٹ بنگال ہے، پورا آل اوور انڈیا ہم سپلائی کرتے ہیں۔ یہاں کشمیر ولو ہے، یہ خالی ایک کشمیر میں ایک انگلینڈ میں ہے، ایک کشمیر ولو ایک انگلش ولو، جو کشمیر ولو اور انگلش ولو یہ سیم ہے، خالی اس میں بھی فرق ہے، وہ انگلینڈ کی ہے، کشمیر کی ہے، تو ولو میں اتنا فرق نہیں ہے، وہ کوالٹی بڑھیا ہے۔ کشمیر ولو سب سارے پلیئر پہلے کشمیر ولو یوز کرتے ہیں، کشمیر ولو بیٹ سے وہ پلیئر بنتے ہیں۔ فیوچر از گڈ بٹ the thing is we need some of the facilities or the support from the government، وہ بھی چاہیے ہوگا۔
باقی فیوچر صحیح ہے. ایوری بڈی جو نیا یوتھ ہے اس میں آ رہا ہے, محنت کر رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو نیشنلائز اینڈ انٹرنیشنلائز دا برانڈس. سو اور بھی ہمارے کلیگس ہے ہو آر ورکنگ آن دا کوالٹی سو دیٹ وی کین گیو دا انٹرنیشنل بیٹس ٹو آل اوور دا ورلڈ. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قومی تعلیمی پالیسی کے بارے میں گورنروں کی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. کانفرنس کا موضوع ہے اعلیٰ تعلیم کی کایا پلٹ میں قومی تعلیمی پالیسی کا رول. گورنروں کی اس کانفرنس میں سبھی ریاستوں کے وزرائے تعلیم, یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر صاحبان اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے. محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے کنزر گراؤنڈ میں فٹ انڈیا فریڈم رن کا اہتمام کیا گیا, جس میں کافی تعداد میں نوجوان کھلاڑیوں نے حصہ لیا. اس موقع پر محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے عہدیدار بھی موجود تھے. فٹ انڈیا فریڈم رن پر نوجوانوں نے خوشی کا اظہار کیا. اس دوران سماجی فاصلے اور ماسک کا خاص خیال رکھا گیا. اس رن کا مقصد نوجوانوں کے ذریعے پورے ملک کو آگاہ کرانا ہے کہ نوجوان جسمانی طور پر مکمل تندرست اور مضبوط و مستحکم ہیں. ساتھ ہی رن کے شرکاء نے معاشرے میں ہر نوجوان کو جسمانی طور تندرست رہنے کی اپیل کی. ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی این یتو نے کووڈ-19 وبا کے پھیلاؤ کے بعد سے ضلع میں کھیل کود سے جڑی سرگرمیوں کو پھر سے بحال کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں. اس حوالے سے آج ڈپٹی کمشنر نے کنگم ڈورا پٹن میں T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر موصوف نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ضلع میں کھیل کود کو بڑھاوا دینے کے لیے کمر بستہ ہے اور اس حوالے سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بعد میں انہوں نے کئی کھلاڑیوں میں سپورٹس کٹ بھی تقسیم کیے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر ڈالتے ہیں. ملک میں کورونا مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر ہوئی 77.32%. کپواڑہ کے جنگلی علاقے میں ملیٹنٹوں کے خلاف فورسز کی کارروائی جاری. کلگام میں پولیس کارروائی. منشیات کا کاروبار کرنے والے 5 افراد گرفتار. بڑی مقدار میں نشاور مواد ضبط. اور کپواڑہ میں جعلی ڈاکٹر کو پولیس نے کیا گرفتار. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.